السلام جی علیکم، السلام خیریت سے علیکم ہیں؟ سر. اللہ آپ کو وعلیکم بہت عزت السلام. دے. علیکم السلام. سر میں آپ کو بہت زیادہ سنا میں نے، اور میں نے آپ کو بہت آپ سے میں نے فائدہ حاصل کیا ہے. اور میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، جب ہم زیارات پہ جاتے ہیں ایران عراق، اور ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ادھر زیارت نامہ لکھاتا ہے. کیا ہم وہ زیارت نامہ پڑھ کے ان کی زیارت کر سکتے ہیں، یا ہمیں اجازت ہے کہ زیارت نامہ نہ بھی پڑھ کے اندر جا سکتے ہیں زیارت کرنے کی؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے زیارت نامہ، وہ بہتر وہ ہے نا. دیکھیں، ہر فرد کے تخاطب کے لائق الفاظ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. جی جی ہر فرد کے، اب آپ صدر پاکستان کے پاس جائیں گے، وزیر اعظم پاکستان کے پاس جائیں گے، تو اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کریں گے جو آپ اپنے محلے کے آدمی کے لیے استعمال نہیں کریں گے نا، اس سے خاص ادب ہوتا ہے. تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام تو پوری کائنات میں اللہ کے تمام جتنے اللہ نے خلق کیا ان سب سے اعلیٰ و افضل ہیں. ہر لفظ ان کے لائق نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. ہر لفظ ان کے لائق نہیں ہوتا. اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے ہمیں سکھایا کہ کس الفاظ کے ساتھ، کن القاب کے ساتھ، کس طرح تم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو خطاب کرو کہ تم کوئی بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، اور آپ کی زیارت بھی قبول ہو. تو یہ بہتر یہ ہے کہ وہی الفاظ انسان استعمال کرے جو انہوں نے خود سکھایا، جو خود خاندان عطرت علیہم السلام نے اپنی شیعوں پہ ترحم کیا ہے. جیسے انہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت سکھایا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے، تو ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ سے ہم کیسے گفتگو کریں، کیسے مناجات کریں، کون سا وقت بہتر ہے، کون سا محل بہتر ہے، کس لباس میں ہم ہوں، کس ہیئت میں ہم ہوں. تو اللہ کے تخاطب سے اللہ کی عبادت کے لیے مناسب ہے. تو جس طرح انہوں نے اللہ سے گفتگو کا طریقہ ہمیں سکھا دیا، اسی طرح اہل بیت ابرار علیہم الصلوۃ والسلام سے بہترین گفتگو کرنے کا طریقہ وہی ہے جو انہوں نے خود سکھایا. لیکن یہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ پڑھ نہیں سکتا، یا مثلاً اس کے پاس وقت نہیں ہے، یا حوصلہ ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، تو وہ اپنے الفاظ میں اپنے مولا کو، اپنے آقا کو، اپنے سید کو گڑ گڑا کر، رو کر، خلوص دل کے ساتھ پکارے، سلام دے، ادب کا اظہار کرے، قربان صدقے جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بہترین ہے، یہ بھی مناسب ہے، دونوں صحیح. اوکے میرے بھائی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر، ایک اور چھوٹا سا سوال تھا کہ جی یہ جب رمضان شریف آنے والے ہیں، اور رمضان میں ہم لوگ ہمارا روزہ کھلتا ہے لیٹ، تھوڑا 10 منٹ بعد، اور ہمارے جو بھائی ہیں سنت کو ان کا روزہ کھلتا ہے 10 منٹ پہلے. اور ہاں، کئی بار ایسے ہمارے دوست لوگ ہم اکٹھے بیٹھ کے روزہ افطار کرتے ہیں، تو ہمیں سوال کیا جاتا ہے آپ کیوں کرتے ہیں لیٹ؟ اس کی کوئی قرآن میں اس دلیل کی ہے؟ وجہ ہے کہ قرآن فرمائے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہ قرآن کی آیت ہے. میں آپ کو سورہ بھی بتاؤں کہ کس سورہ میں وہ کس آیت نمبر ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن فرماتا ہے کہ تم روزے کو رکھو رات تک، نہیں کہتا غروب تک. فرمائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. رات تک آپ نے روزہ رکھنا، غروب تک نہیں. جب تک تو سورج ہے تو دن ہے، ٹھیک ہے نا. جب سورج بیٹھتا ہے تو رات نہیں آتی، اس کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے. سورج کے بیٹھنے کے ساتھ، سورج مثلا پہاڑوں کے پیچھے یا درختوں کے پیچھے، یا جہاں پہ صحرائی علاقہ ہے، گھروں کی اس طرف، دیواروں کے اس طرف ڈوب جاتا ہے نا. سورج کے ڈوبنے سے رات نہیں آتی، اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. ہاں، وہ ٹائم کیا ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے رات کے آنے تک، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وَأَتِمُّ، قرآن فرماتے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. قرآن نے تو ہی نہیں فرمایا کہ سورج ڈوب جائے تم افطار کر لینا. قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا کہ رات کے آنے تک، ٹھیک ہے نا. تو رات کا آنا یہ ہے کہ جو سرخی ہے مشرق کی طرف وہ اوپر آئے، اوپر آئے، آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو کیا ہو جاتا ہے، پھر مغرب ہو جاتا ہے. تو اس میں 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو انسان نے جو سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہا ہے، آخر میں جا کے اپنے روزے کو قرآن کے خلاف باطل کرا دے. یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ 10 منٹ کا بس فرق ہے بس. ہاں، بیماری کی حل میں صحیح ہے بھائی. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف